کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر والد جو ہے وہ زندگی میں کسی ایک بھائی کے نام ساری جو جائیداد ہے وہ کر جائے تو کیا ہمیں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ باقی اپنی زندگی میں کوئی بندہ کسی کو بھی پوری پراپرٹی دے سکتا ہے، چاہے وہ پیسے لے کر کرے یا فری میں کرے۔ السلام علیکم۔ بہت سارے دوست وراثت کے بارے میں سوالات پوچھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب زندہ ہیں تو ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو میرے بھائی، وراثت تب ہوتی ہے جب کوئی بندہ وفات پا جائے۔ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر والد جو ہے وہ زندگی میں کسی ایک بھائی کے نام ساری جو جائیداد ہے وہ کر جائے تو کیا ہمیں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو آج ہم وراثت کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو اپنی بات سمجھا پاؤں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں جی، وراثت ہے کیا؟ وراثت یہ ہوتی ہے جب کوئی بھی شخص جس کے نام پر کوئی پراپرٹی ہو، کوئی بینک بیلنس ہو، گاڑی ہو، کوئی کسی قسم کی کوئی کاروبار ہے، کوئی جو بھی کوئی اس کا لین دین ہے، یعنی دنیا میں کوئی ایسی جائیداد چھوڑ جائے جو کہ بعد میں تقسیم ہونی ہے تو اس کو وراثت بولتے ہیں۔ وراثت تب ہوگی جب بندہ وفات پا جائے، اس سے پہلے جو ہوتا ہے وہ جائیداد ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں کہ وراثت جو ہے یہ کس طریقے سے ملتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ شکوک و شبہات ہیں لوگوں کے وہ دور کر دیے جائیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر والد صاحب جو ہیں وہ اپنی زندگی میں کسی ایک بھائی کے نام پراپرٹی کر جائیں تو دوسرے بھائی والد صاحب کی وفات کے بعد وہ پراپرٹی لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ تو میرے بھائی، جس بندے کی جائیداد ہوتی ہے جب وہ حیات ہو، غور سے بات سن لیں، وہ کسی ایک بیٹے کے نام کر دے، اپنی بیوی کے نام کر دے، کسی بہو کے نام کر دے، کسی بیٹی کے نام کر دے، کسی بہن کے نام کر دے، کسی بھائی کے نام کر دے، اس کے دو تین طریقے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہبہ، تملیک، یعنی کہ تملیک وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے خونی رشتے ان کے نام پراپرٹی کر دی جائے اپنی زندگی میں۔ اب خونی رشتے کون سے ہیں؟ بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا پھر بیوی ہے۔ بہن بھائی جو ہیں وہ خونی رشتے ضرور ہوتے ہیں لیکن اس تملیک کے معاملے میں وہ نہیں آتے۔ ہاں، بہن کو، اپنے بھائی کو، والد کو، والدہ کو، کسی کو بھی وہ تملیک کر سکتا ہے، لیکن وہ والد والدہ جو ہے وہ تملیک والے حصے میں آ گئے، یعنی خونی رشتے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں اپنے والدین کو جائیداد دینا چاہتا ہے بندہ تو وہ دے سکتا ہے۔ یہاں تک تو بات آ گئی خونی رشتوں کی۔ اب چلتے ہیں کہ جو خونی رشتے تو ہیں لیکن جائز وارث، اس کو قانون کہتا ہے جائز وارث۔ جائز وارث تو وہی ہوں گے، والدین ہیں، بیٹی، بیٹا، یا اس کی بیوی ہو سکتی، یہ ہیں جائز وارث۔ ان کو تملیک ہوگی، اور اگر وہ بندہ اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کو، بھانجے بھتیجے کو یا کسی اور رشتہ دار کو وہ دینا چاہتا ہے تو وہ ہبہ ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے۔ اب تیسری شکل یہ بھی اس کی ہے کہ ہبہ جو ہے وہ کسی ایکس وائی زیڈ کے نام بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو۔ رشتہ دار ہونا یا نہ ہونا دور کی بات ہے، کوئی بندہ بھی، یعنی اس کا کوئی نوکر ہے، کوئی ڈرائیور ہے، یا کوئی ہمسایہ ہے، یا اس بندے نے کوئی یہ سمجھا کہ محلے میں کوئی غریب آدمی ہے اس کو وہ پلاٹ دینا چاہتا ہے، وہ بھی ہبہ ہو سکتا ہے۔ اس میں صرف اور صرف جو ہے قانون میں تھوڑا سا فرق ہے اس کے ٹیکس کا۔ اگر وہ جائز وارثان ہوں گے، خونی رشتے والے وارثان، جس طرح بیٹا بیٹی وغیرہ ہے، یا بیگم ہے، اس کی بیوی ہے، اس پہ ٹیکس کم ہوتا ہے۔ باقی جو ہبہ ہے، جو کہ مطلب غیر رشتہ دار کہہ سکتے ہیں یا دور کے رشتہ دار کہہ سکتے ہیں، تو ان کو ہبہ ہو جائے گا، یعنی وہ گفٹ کر دے گا، لیکن یہ کہ اس پہ صرف ٹیکس کا فرق ہوتا ہے کہ اس پہ ٹیکس زیادہ لگتا ہے۔ کسی غیر بندے کو دینا چاہتا ہے، کسی قسم کا وہ اس میں لکھ سکتا ہے کہ یہ چونکہ میرا ملازم تھا، یہ بہت اچھا اس نے وقت گزارا، میری خدمت کی، تو میں اس سے خوش ہوں،
اس کو میں اتنی جائیداد جو ہے وہ گفٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ پوری جائیداد کسی ایکس وائی زیڈ کے نام لگوا دے اپنی زندگی میں۔ اس کی شرط ایک ہی کہ وہ قانونی جو اس کے طریقے ہیں وہ پورے کیے جائیں، یعنی کہ پراپر جو ہوتا ہے اسٹامپ پیپر لے کر اس کی رجسٹری انتقال کروایا جائے تحصیلدار کے سامنے پیش ہو کر، تو اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد بھی وہ حصہ نہیں لے سکتی۔ یہ بالکل واضح ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بندہ تھا اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جائے، یا اس کو کوئی دھوکے سے اس کے انگوٹھے لگوا لے یا بیان کروا لے۔ آج کل تو ویسے بائیو میٹرک سسٹم آ گیا ہے، تو پرانے وقت میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی جعلی کاغذات بھی لوگ تیار کر لیتے تھے، انگوٹھے لگوا لیتے تھے، یا کچھ ایسے ہی جس طرح پاکستان میں چلتا ہے کچھ اداروں میں گڑبڑ کر کے تو وہ کوئی ڈاکومنٹس ہو جاتے تھے۔ آج کل جو ہے ایسا بالکل ممکن نہیں ہے، کیونکہ بائیو میٹرک ہے اور سب کچھ جو ہے وہ بالکل قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ اب مسئلہ میرے خیال میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں ایک بات سمپل یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ اپنی زندگی میں اس کی جائیداد ہے وہ کسی کے نام کر دے، چاہے وہ پیسے لے کر دے، چاہے وہ بغیر پیسوں کے کر دے، یعنی فروخت کر دے یا کسی کو گفٹ کر دے، تو اس پہ قانون جو ہے اس کو پوری اجازت دیتا ہے، اور اس کے مطابق وہ اس کا وہ مالک ہے، قابض ہے، تو اس کے با اختیار ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، نہ کوئی روک سکتا ہے۔ اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جو ہوتی ہے وصیت، وصیت جو ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی قانونی شرائط ہیں۔ وصیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں کچھ جائیداد جو ہے وہ لکھ کر دے دے کہ یہ میرا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، میرا داماد ہے، یا بیٹی ہے، یا بیٹا ہے، بیوی ہے، اس کے نام پر وہ لکھ دے۔ اس پہ جو ہے قانون نے ایک شک لگائی ہوئی ہے، شرط لگائی ہوئی کہ وہ اپنی ٹوٹل جائیداد جو ہے اس کا 1/3 تیسرا حصہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، وصیت اس سے زیادہ کر نہیں سکتا۔ اور وصیت وہی ہوگی جو اس بندے نے اپنی زندگی میں لکھی ہو، لیکن اس کی وفات کے بعد اس کو جائیداد ملے۔ یہ کچھ آپ نے فلموں میں یا کوئی اس طرح کے سین دیکھے ہوں گے ڈراموں وغیرہ میں، وہ کہتے ہیں کہ میری جو مرنے کے بعد پوری جو جائیداد ہے وہ میری ایک بیٹی کو دے دی جائے یا میرے بیٹے کو دے دی جائے، تو یہ قانوناً غلط ہے، ایسا ہوتا نہیں، یہ صرف فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے وصیت کرنی ہے تو مثال کے طور پر 3 کنال زمین ہے اس کا جو تیسرا حصہ بنے گا وہ صرف اور صرف 1 کنال بنے گی۔ اسی طرح کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر 30 مرلے زمین ہے تو 10 مرلے کی وہ جو ہے وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت وہ کر نہیں سکتا۔ اگر وہ کرے گا تو اس میں قانون کے مطابق جو تیسرا حصہ ہے وہ اس بندے کو مل سکتا ہے جس کے نام پر وصیت کی گئی، ادروائز جو ہے وہ پوری جو جائیداد ہے وہ باقی جو ہے وہ اس کے بچوں میں برابر تقسیم ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے جائیداد کی تقسیم کا۔ جائیداد کا مطلب وراثت، کسی کے فوت ہونے کے بعد۔ باقی اپنی زندگی میں کوئی بندہ کسی کو بھی پوری پراپرٹی دے سکتا ہے، چاہے وہ پیسے لے کر کرے یا فری میں کرے۔ اگر پیسے لے کر کرے گا تو وہ قانوناً جو ہوتا ہے رجسٹری انتقال ہوتا ہے، اگر وہ بغیر پیسوں کے کرتا ہے تو اس میں کوئی وجہ لکھ دے گا، اس کو ہم ہبہ کہہ سکتے ہیں، گفٹ کہہ سکتے ہیں۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔